باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میں ہوں آپ کا خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق، میری طرف سے آپ کو سلام عرض ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم کیتھولک مسیحی رسومات کے حوالے سے بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس میں ہم آج دیکھیں گے ساکرامنٹ اور الہیات، اس کے معنی اور وضاحت دیکھتے ہیں۔ لفظ ساکرامنٹ لاطینی زبان سے ماخوذ ہے۔ لاطینی میں ساکرارے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک یا مقدس کرنا، اور مینٹم ایک طرح کا لاحقہ ہے جو کسی لفظ کے بعد آتا ہے، مثلاً دروغ گو، صاف گو اور حق گو میں لفظ گو ایک لاحقہ ہے۔ پس ساکرامنٹ ساکرارے اور مینٹم دونوں سے مل کر بنا ہے، گویا ساکرامنٹ کسی چیز یا انسان کو پاک کرنے کا وسیلہ ہے۔ عام بول چال میں ساکرامنٹ کے معنی یہ ہوں گے کسی چیز کو پاک کرنا یا کسی چیز کو پاک کرنے کا وسیلہ بننا۔ رومی زمانے میں فوجی حلف برداری اور عدالت میں کسی بڑے افسر کے سامنے وفاداری اور سچائی کا عہد کرنا انہی معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ عدالت میں حاضری سے پہلے دونوں فریقین اپنے اپنے پیسے منصف کو جمع کراتے اور عدالت کے فیصلے کے مطابق سچا گواہ اپنی رقم دوبارہ حاصل کر لیتا تھا، مگر جھوٹے گواہ کی رقم دیوتاؤں کی نظر کے لیے مندر میں پوجا پاٹ کی خاطر ارسال کر دی جاتی تھی۔ یہ غالباً اس کے گناہوں کے کفارے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ بائبل مقدس میں ہمیں ساکرامنٹ کا جو نعم البدل ملتا ہے وہ یونانی لفظ مسٹیرین ہے، جس کا اردو ترجمہ بھید ہے۔ پرانے عہد نامہ کے ترجمہ ہفتاد میں یہ لفظ 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب تقریباً ہر جگہ ایسی چیز ہے جو پوشیدہ ہو، پر اسرار ہو اور جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہو، جسے صرف خدا جانتا ہے، اور وہی مناسب وقت اور مناسب جگہ پر اسے منکشف کرتا ہے۔ اس الہی بھید سے مراد اکثر خدا کا وہ منصوبہ ہے جو اس نے پوری انسانیت کی نجات کے لیے بنایا ہے اور جو مناسب وقت پر ظاہر کیا جائے گا۔ نئے عہد نامہ میں یہ لفظ 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں خدا کا منصوبہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب اس بھید سے مراد خدا کی بادشاہت ہے جو اس نے یسوع کے روپ میں دنیا پر ظاہر کی۔ اگلے زمانے میں خدا نے آباء و اجداد سے وقت با وقت اور طرح بطرح انبیاء کی معرفت کلام کیا۔ ان ایام کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے تمام چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ پس ساکرامنٹ سے مراد خدا کا وہ نجات بخش منصوبہ ہے جو اس نے شروع میں تیار کیا، انبیاء کے ذریعے واضح کیا اور یسوع کے ذریعے کاملیت تک پہنچایا۔ ساکرامنٹ کا تعلق براہ راست نجات سے ہے، لہٰذا ساکرامنٹ ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو خدا سے ملاتا ہے۔ پولس نے اپنے خطوط میں اس نجات بخش منصوبے پر کھل کر بحث کی ہے۔ اب جو قادر ہے تم کو میری اس انجیل یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق، یعنی اس بھید کے انکشافات کے مطابق مضبوط کرے جو ازلی زمانوں سے پوشیدہ لیکن اب ظاہر ہوا ہے، اور خدا کے حکم سے تمام انبیاء کے ذریعے سب قوموں کو بتایا گیا ہے تاکہ وہ ایمان کے متی ہو جائیں۔ نجات کا یہ منصوبہ یسوع مسیح کی صلیب اور قیامت کے ذریعے اپنی تکمیل کو پہنچا۔ پس ساکرامنٹوں کا تعلق اور وجود اس پاشکائی بھید سے ہے جو خدا اپنے پاک روح کے ذریعے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے ذریعے خدا کا فضل اور رحمت تمام بنی نوع انسان پر انڈیلے گئے ہیں، اور تمام ساکرامنٹ خدا کی رحمت اور فضائل کا منبع ہے۔ لتوریا وہ عبادت ہے جس کے ذریعے مسیحی جماعت اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار کرتی ہے۔ یہ 7 ساکرامنٹوں کے ذریعے عمل پذیر ہوتی ہے۔ 7 ساکرامنٹ بپتسمہ، استحکام، پاک یوخرست، اعتراف، بیماروں کا مسح یا جس کو پہلے آخری مالش بھی کہتے تھے، پاک خدمت اور پاک نکاح ہیں۔ چونکہ لفظ ساکرامنٹ نئے عہد نامے کے بہت عرصہ بعد وجود میں آیا،
اس لیے آبائے کلیسیا نے مسیحیت کے آغاز میں اس الہی بھید کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کیں۔ انہوں نے یسوع کے تاریخی واقعات مثلاً اس کے معجزات، کلام، بپتسمہ، موت اور قیامت کو بھی ساکرامنٹ ہی کے معنوں میں لیا، کیونکہ انہی واقعات کے ذریعے خدا کا نجات بخش منصوبہ ظاہر ہوا۔ دوسری صدی کے آغاز میں انطاکیہ کے اگنیشیس اور جسٹن نے یسوع کی زندگی کے اہم واقعات کو ساکرامنٹ ہی کہا۔ پرانے عہد نامے کے اہم واقعات مثلاً خروج، عہد، فسح کا برہ اور انبیاء کی پیشن گوئیاں بھی اس نجات بخش منصوبے کا اہم حصہ اور پیش خیمہ سمجھی گئیں۔ دوسری صدی کے اختتام پر الہی بھید یا ساکرامنٹ کا مطلب یہی تھا۔ تاہم تیسری صدی مسیح میں ساکرامنٹوں کے مفہوم میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ وہ تمام رسومات جو عبادت کے دوران عمل میں آتی تھیں، ان کے لیے لفظ ساکرامنٹ استعمال کیا گیا ہے۔ ترتولین پہلا شخص تھا جس نے بپتسمہ اور یوخرسٹ کے لیے لفظ ساکرامنٹ استعمال کیا۔ تاہم اس کی اور اس کے ہم عصروں کی نظر میں خدا کے منصوبہ نجات کا یسوع کے تجسم، حیات جلیل، موت اور قیامت کا ساکرامنٹوں سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ بپتسمہ ایک ایسا ساکرامنٹ ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کا عہد کرتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں صدی میں مقدس اگسٹین نے بھی ساکرامنٹوں کے مفہوم اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وہ کہتا تھا کہ ساکرامنٹ ایک ایسا پاک نشان ہے جس کے ذریعے کوئی الہی بید ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً روٹی، پانی، تیل اور نمک۔ انہی بیدوں کے نشانات ہیں جن کے ذریعے ہم ایمان کی سچائیوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ پس ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، بلکہ یہ کہ وہ کس بید کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں ایشیائے کوچک اور مشرق وسطیٰ میں بہت سے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جسے ان کے پجاری مذہبی رنگ دیتے تھے۔ ایسی بہت سی رسومات تھیں جس کے ذریعے شفاعت، تسلی، سکون اور خواہشات کی تکمیل کی جاتی تھی، اور ان باتوں کا ساکرامنٹوں کے مفہوم اور وضاحت پر اثر ضرور پڑا ہوگا، کیونکہ ساکرامنٹ بھی وہ رسومات کہلاتی ہیں جن کے ذریعے خدا ہم سے ملاقات کرتا ہے اور ہم خدا سے فضل اور نجات پاتے ہیں۔ 13ویں صدی مسیح کے فلسفائی دور میں ساکرامنٹوں کے مطلب اور مفہوم میں مزید تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اب توجہ عنصر اور سچائی کے ساتھ علامات اور رسومات پر مبذول ہو گئی۔ پیٹر لومباردو اور ٹامس ایکوینس اس زمانے کی قابل ذکر ہستیاں ہیں۔ اس دور میں ساکرامنٹوں کی حیثیت، افادیت، خصوصیت اور خادم کی شخصیت اور نیت پر تفصیلاً بحث ہوئی۔ مقدس ٹامس نے اعلان کیا کہ ساکرامنٹ یسوع نے قائم کیے اور خدا ان ساکرامنٹوں کے فضائل کا ماخذ ہے۔ پیٹر لمباردو نے پہلی مرتبہ 7 ساکرامنٹوں کی فہرست تیار کی۔ فلورنس کی مجلس 1429 کی دستاویزات میں اس زمانے کی تمام ساکرامنٹی الہیات موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ دور آیا جب اصلاح کاروں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ نجات کے لیے صرف ایمان کی ضرورت ہے اور ساکرامنٹوں کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔ تاہم مجلس ٹرنٹ کے آباؤں نے ساکرامنٹوں کا زبردست دفاع کیا اور ان کی افادیت کا برملا اعلان کیا۔ اسی مجلس نے حتمی طور پر 7 ساکرامنٹوں کی فہرست تیار کی، جو یہ ہے: نمبر 1 بپتسمہ، نمبر 2 استحکام، نمبر 3 یوخرسٹ، اور چوتھا ساکرامنٹ اعتراف کا ساکرامنٹ ہے، 5واں آخری مالے یعنی بیماروں کا مسح ہے، اور چھٹا پاک خدمت ہے، اور 7واں ساکرامنٹ نکاح کا ساکرامنٹ ہے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی موجودہ دور اور ساکرامنٹ کو ہم نیکسٹ اسٹڈی سیشن میں اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔